سے دلائل کے انبار لگائے. اصل میں اپنا چینل ہے نا یار, تم ہر وقت الٹا کیوں سوچتے ہو؟ بار بار کہہ کے بھائی جب ہمارا چینل نہیں تھا ہم نے اس وقت فتویٰ دیا ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں تھا کہ ہم اپنا چینل بنائیں گے اور مونیٹائز کریں گے. حقیقت بتاؤ, یہ تو سارا چینل ہی ایڈمن کے ہاتھ میں. لیکن اگر کیا بھی ہو تو اس سے آپ بدگمان کیوں ہو رہے ہو؟ یہی اگر ہم حرام کہتے ہیں نا تو پتہ ہے کیا کہنا تھا, ابے اصل میں ان لوگوں کو تو ہدیے نذرانے مل جاتے ہیں بیٹھ کے, دوسروں کی آمدنی انہوں نے کیا کر دی ہے, حرام کر دی. کسی حال میں لوگ خوش نہیں ہے. وہ گدھے والا لطیفہ ہی یاد آتا ہے. ایک آدمی گدھے پہ بیٹھا اور بچہ بھی گدھے پہ بیٹھا, دونوں سفر کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا گدھا یہ کہ بندے دو سوار ہیں, گدھے پہ ظلم کر رہے ہیں. اس نے کہا چل بچہ تو اتر جا, میں بیٹھتا ہوں. خود بیٹھ گیا, بچہ اتر گیا. لوگوں نے کہا باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, چھوٹا بچہ ہے, بٹھانا اس کو چاہیے, کمزور ہے, خود تو طاقتور ہے, جوان آدمی ہے, لیکن چونکہ باپ ہے تو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ. اس نے بچے کو بٹھا دیا, خود اتر گیا. لوگوں نے کہا ابھی سے بدتمیز بنا رہا ہے بچے کو. بچے کو گدھے پہ بٹھایا ہوا ہے اور باپ گدھے کی لگام لے کے چل رہا ہے آگے, تو اس کا مطلب یہ تو بچے کو ابھی سے فرعون بنا رہا ہے, باپ کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی. اس نے کیا کیا, اس نے خود دونوں اتر گئے, گدھا خالی. انہوں نے کہا دنیا میں دیکھنے میں گدھا یہ لگ رہا ہے, حقیقت میں گدھے یہ ہیں, کیونکہ سواری موجود ہے اور پھر بھی پیدل جا رہے ہیں. تو اس نے اٹھا کے نا دریا میں پھینک دیا گدھا. یہ آخری کام غلط کیا, یہ بالکل گدھوں والا کام کیا اس نے. تو پبلک کی باتوں میں آ کے کیا نا, باقی جتنے بھی کام کیے سب کی کوئی نہ کوئی لاجک بنتی تھی. یہ آخری کام کیا کیا ہے, بالکل غلط. تو اگر ہم پبلک کے دباؤ میں آ کے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کہہ دیں نا, یہ گدھوں والا کام ہوگا, یہ بالکل ناجائز ہوگا. اس لیے یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے یا حرام ہے, جو ہمیں سمجھ میں آئے گا وہ ہم فتویٰ دیں گے, پبلک کے دباؤ سے متاثر نہیں ہوں گے. ہم جب یہ سودی بینک تھے نا, ان کی آمدن کو حرام کہتے تھے, اس وقت لوگ ہم سے اس پہ بڑی بحث کرتے تھے. ابے تمہارے اپنے بینک نہیں ہے نا اس لیے حرام کر. مینیجر کی تنخواہ کو ہم حرام کہتے تھے, اب بھی کہتے ہیں. میرے یہاں مسجد میں بیان ہوئے, کتنے بینکرز مجھ سے ناراض ہو گئے, یار یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. پھر جب اسلامک بینکنگ آئی, ہم نے کہا اب یہ ٹھیک ہے, اس میں آ جاؤ. تو پہلے ہم جو خالص سودی بینک ہیں ان کو حرام کہتے تھے, اس پہ بھی پبلک کو اعتراض ہوتا تھا اسی مسجد میں کہ بھائی یہ تو پوری دنیا سود پہ چل رہی ہے, پوری دنیا کا نظام یہ حرام کیسے ہو گیا. پھر ہم نے کہا چلو اب اسلامک بینکنگ آ گئی, ہم لوگوں کو آلٹرنیٹ بتائیں گے, لوگ خوش ہو جائیں گے, یا زندہ باد, ہمارے لیے راستہ نکل آیا. ہم نے کہا اب کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, ایک ہی بات ہے. اصل میں ان مولویوں کے اپنے اکاؤنٹ کھلے میں, میرا تو نہیں کھلا پتا بھائی. جب ہم نے حلال کیا تو میری پگڑی دیکھ کے نا میزان بینک نے مجھے بھگا دیا تھا, یہ طالبان آ گئے ہیں. انہوں نے بولے تو خطرناک ہو کہ دہشت گرد نہ ہو, اس طرح کی باتیں کرتے تھے ہمارے بارے میں. ہم کہتے تھے لو بھائی ہم ان کے جائز ہونے کے فتوے دے رہے ہیں. ہمارے وہ کلپ ملینز میں گیا ہے, جس کے بعد لوگوں نے بینکوں میں اکاؤنٹ کھولے ہیں, تو اس پہ بھی خوش نہیں تھے. تو یوٹیوب کو اگر میں کہہ دیتا نا حرام ہے, چیخیں نکل جاتی تم لوگوں کی, جو لاکھوں لوگ کما رہے ہیں نا, اور انہوں نے بھی ہماری گت بنانی تھی. اب یہ ان مولویوں کے چکروں میں پکڑو, ہم نے حلال کہہ دیا تو بھی چیخیں نکل رہی ہیں, تو بھی کیا نکل رہی ہیں. تو اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ پبلک کی باتوں میں آؤ گے تو وہ گدھے والا قصہ ہوگا تمہارے ساتھ. تو پبلک کو مت دیکھو جو کھوپڑی میں آ رہا ہے, بچے کو گدھے میں بٹھانا ہے بچے کو بٹھا دو, خود بیٹھنا ہے خود بیٹھ جاؤ, دونوں کو بیٹھ رہے ہیں دونوں. اعتراض ہوگا تو گدھے کو ہونا چاہیے. گدھے کو جب اعتراض نہیں ہو رہا, وہ دونوں کو لے کے گھوم رہا ہے, تو پھر پبلک کو اعتراض, پبلک کے اعتراض پہ کیوں جاتے ہو. تو اس لیے جو صحیح مفتی ہوگا وہ لوگوں کو نہیں دیکھے گا پبلک کیا کہہ رہی ہے, وہ تمام دلائل میں غور کر کے ایک رائے قائم کرے گا. تو وہ چاہے, اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کا چینل مونیٹائز ہے یا نہیں, میں کہتا ہوں بھائی آمدن اگر حرام ہے تو میرے چینل کے مونیٹائز ہونے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گی, اور اگر حرام ہے تو میرے ڈی مونیٹائز ہونے سے وہ حلال, میرے عمل سے حلال حرام نہیں ہوگا, نہ حرام حلال ہوگا. تو ہمارے عمل کو کیوں دیکھتے ہو بھائی, کہ کون